اے دوست، میرا نام شہریار ہے اور میں آذربائیجان کا بادشاہ ہوں۔ نوجوان نے ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے جواب دیا۔ یا یوں کہنا چاہیے تھا کہ کیونکہ اب تو اس جادوگرنی نے مجھے پتھر کا بنا کر میرے ملک پر قبضہ کر لیا ہے۔ اب سے تقریباً سال بھر پہلے تک میں اپنے ملک پر بڑے امن و سکون کے ساتھ حکومت کر رہا تھا۔ میری رعایا مجھ سے بے حد محبت کرتی تھی اور میں بھی ہر وقت غریبوں، حاجت مندوں اور مظلوموں کی فریاد سننے اور انصاف کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتا تھا۔ میرے مرحوم والد نے میری شادی ایک پڑوسی ملک کی شہزادی سے طے کر دی تھی، مگر اس شادی کے انجام پانے سے پہلے ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر جب میں تخت و سلطنت پر بیٹھا تو ایک دن سیر و شکار کے دوران میں نے ایک حسین عورت کو ایک مکان کے بالا خانے سے جھانکتے دیکھ لیا اور پہلی نظر میں ہی اس کی محبت میں مبتلا ہو گیا۔ میرے وفادار مشیروں نے بہت سمجھایا کہ بادشاہوں کے لیے یوں کسی اجنبی عورت سے جس کے حالات کا کوئی علم نہ ہو شادی کر لینا مصلحت کے خلاف ہوتا ہے، مگر میں اس کی خوبصورتی پر وارفتہ ہو رہا تھا، کسی کی بات نہ مانی اور اس عورت سے شادی کر لی۔ اس عورت کا نام گل رخ تھا اور وہ سچ مچ کسی پھول کی طرح حسین اور نازک تھی۔ میں اسے پا کر اپنی قسمت پر ناز کرنے لگا، مگر گل رخ عجیب عورت تھی۔ اس کا بیشتر وقت اپنے بناؤ سنگھار یا نئے نئے ملبوسات و زیورات کی خرید میں صرف ہوتا تھا۔ وہ حد سے زیادہ فضول خرچ بھی تھی، محل کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی، بلکہ سارا دن سنگار میں اس کے سامنے بیٹھی رہتی اور نہ اسے کسی کام سے کوئی دلچسپی تھی، اسے ایک ملکہ کے فرائض سے قطعاً کوئی واقفیت نہیں تھی اور نہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری پہچاننے اور اسے ادا کرنے کا کوئی شوق اس کے دل میں تھا۔ مجھے یہ دیکھ کر قدرے مایوسی تو ہوئی، مگر پھر میں نے سوچا کہ ابھی وہ کم عمر اور نادان ہے، ممکن ہے وقت گزرنے کے ساتھ اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہو جائے۔ ایک عجیب بات ان دنوں میں نے یہ بھی محسوس کی کہ اگرچہ گل رخ مجھ سے بڑی محبت جتاتی ہے، مگر مجھے اس کی محبت میں بناوٹ اور اس کی باتوں سے ریاکاری کی بو آتی تھی۔ ہر روز رات کا کھانا کھانے کے بعد جب میں آرام کرنے خوابگاہ میں جاتا تو وہ مجھے ایک خوش رنگ مشروب کا گلاس پلاتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ یہ بہت مفید شربت ہے اور نہ صرف معدے کی گرانی دور کرتا ہے بلکہ دل و دماغ کو طاقت بھی پہنچاتا ہے، مگر میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ شربت پینے کے بعد ہی مجھ پر غنودگی طاری ہونے لگتی تھی۔ میں اس سے طرح طرح کی باتیں کرنا چاہتا تھا، اس کے علاوہ میری خواہش تھی کہ وہ مجھے امور سلطنت کے بارے میں بھی مفید مشورے دے، مگر شربت پینے کے بعد بستر پر پہنچتے پہنچتے میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہونے لگتیں اور میں خوابگاہ میں جاتے ہی پلنگ پر گر کر بے سدھ ہو کر سو جاتا۔ کئی مرتبہ میں نے چاہا کہ وہ شربت نہ پیوں، مگر گل رخ اتنی محبت سے اصرار کرتی کہ میں مجبور ہو جاتا، لیکن پھر رفتہ رفتہ اس کے اصرار سے مجھے شک ہونے لگا۔ میں نے سوچا کہ میں تو خوابگاہ میں جاتے ہی سو جاتا ہوں اور مجھے کچھ ہوش نہیں ہوتا، آخر مجھے بے ہوش کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کچھ تو پتہ چلے۔ چنانچہ ایک رات جب اس نے مجھے وہ شربت پینے کے لیے دیا تو میں نے اس کی نگاہ بچا کر گلاس ایک گلدان میں الٹ دیا اور خالی گلاس منہ سے لگا کر اس طرح کا بہانہ کیا جیسے میں نے سارا شربت پی لیا ہے۔ حسب معمول اس کے بعد ہم اپنی خوابگاہ میں گئے۔ میں کوئی ایسی بات کرنا نہیں چاہتا تھا جس سے گل رخ کو شبہ ہو کہ میں نے شربت نہیں پیا ہے، اس لیے جاتے ہی بستر پر گر گیا اور جلد ہی خراٹے لینے لگا۔ وہ کچھ دیر تک مجھے غور سے دیکھتی رہی، پھر جب اسے یقین ہو گیا کہ میں گہری نیند سو گیا ہوں تو بہت آہستگی کے ساتھ اٹھی اور احتیاط سے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی میں بھی اٹھا اور دبے پاؤں کمرے سے باہر آ کر اس کے تعاقب میں چلنے لگا۔ گل رخ محل کے خفیہ دروازے سے باہر نکلی۔ اس نے سر سے پاؤں تک ایک چادر اوڑھ رکھی تھی تاکہ اگر کوئی اسے دیکھے بھی تو پہچان نہ سکے۔ کئی اندھیری اور پر پیچ گلیوں کو طے کرنے کے بعد آخر وہ ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے رکی۔ دروازے پر دستک دی، کسی نے دروازہ کھولا اور وہ اندر چلی گئی۔ میں ڈر رہا تھا کہ اگر انہوں نے دروازہ بند کر دیا تو میں اندر جا کر نہ دیکھ سکوں گا کہ وہ دونوں کیا کرتے ہیں، لیکن جب آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھا تو وہ کھلا ہوا تھا۔ میں چپکے سے اندر داخل ہو گیا اور دروازے کو حسب سابق بند کر دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ڈیوڑی میں کھڑا ہوں جہاں ایک لکڑی کے چراغ داں میں رکھا ہوا مٹی کا دیا ٹمٹما رہا ہے۔ چند قدم آگے ایک دوسرے سرے پر روشنی ہو رہی تھی اور باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں دبے پاؤں آگے چلا۔ کمرے میں ایک کھڑکی بھی تھی جس کا ایک پٹ بند اور ایک کھلا ہوا تھا۔ میں نے پٹ بند کی آڑ لیتے ہوئے کمرے میں جھانکا اور جو منظر نظر آیا اسے دیکھ کر میرا خون جوش غیرت سے کھول اٹھا۔ میں نے دیکھا کہ کمرے میں ایک بہت ہی بدصورت مگر طاقتور اور تنومند جسم کا مالک حبشی غلام پلنگ پر بیٹھا ہے اور میری بیوی آذربائیجان کی ملکہ اس کے سامنے زمین پر دو زانوں بیٹھی اس سے محبت کی بھیک مانگ رہی ہے۔
اور وہ حبشی غلام کہہ رہا ہے کہ میری بیوی نے اسے ملک کا بادشاہ بنانے کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ ابھی تک اپنے وعدے کو پورا نہیں کر سکی ہے، اور جب تک وہ اپنا وعدہ پورا نہ کرے وہ اسے پیار و محبت کے ساتھ پیش نہیں آ سکتا۔ اس پر میری بیوی نے جواب دیا کہ گھبراؤ نہیں، اب انتظار کی بہت تھوڑی مدت باقی رہ گئی ہے۔ میں بادشاہ کے کئی سرداروں کو لالچ دے کر اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ جیسے ہی اس کوشش میں کامیاب ہوئی، ایک رات بادشاہ کو سوتے میں قتل کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ تخت حکومت تم سنبھالو گے۔ اے میرے اجنبی دوست، ان دونوں کی یہ باتیں سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ عورت کی مکاری و دغا بازی کا حال بزرگوں سے سنتا چلا آیا تھا، اس رات اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی لیا، مگر اس وقت کچھ بولنا مصلحت کے خلاف تھا، پھر میرے پاس کوئی اسلحہ وغیرہ بھی نہیں تھا، اس لیے خاموشی سے محل واپس چلا آیا اور اسی طرح اپنے پلنگ پر سوتا ہوا بن کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر میں گل رخ بھی واپس آ گئی، مجھے بدستور سوتے دیکھ کر اطمینان کی سانس لی اور خود بھی اپنے بستر پر لیٹ گئی۔ پلنگ پر لیٹتے ہی اسے نیند آ گئی، مگر میری نیند تو اس بے وفا عورت کی غداری نے اڑا دی۔ میں نے سوچا اگر کل میں اس غلام کو کھلے عام دربار میں بلا کر سزا دیتا ہوں تو مجھے اس کی گرفتاری اور سزا کی وجہ بھی بتانا پڑے گی اور اس میں میری ذلت اور رسوائی ہوگی، اس لیے کیوں نہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اس سے ابھی چل کر لے لوں۔ چنانچہ جیسے ہی مجھے اپنی بیوی کے سونے کا یقین ہو گیا، میں اٹھا اور اپنی تلوار لے کر اس غلام کے گھر پہنچا۔ میں نے خود کو شناخت سے بچانے کے لیے منہ پر کپڑا لپیٹ لیا تھا۔ وہ حبشی اس وقت آرام سے سو رہا تھا۔ میں چاہتا تو سوتے ہی میں اس نابکار کا کام تمام کر دیتا، مگر میں نے اسے جگا کر مقابلے کا موقع دیا۔ حبشی میرے ہاتھ میں ننگی تلوار دیکھتے ہی تھر تھر کانپنے لگا اور پوچھنے لگا کہ آخر میں کیوں اس کا دشمن بن گیا ہوں۔ میں نے اسے جو بتایا کہ جو بدکردار شخص دوسروں کی بیویوں پر بری نگاہ رکھتا ہے اور اپنے بادشاہ سے غداری کا مرتکب ہوتا ہے، اس کی سزا موت ہوتی ہے۔ میں بادشاہ کا ایک وفادار سردار ہوں اور اسے اس کی غداری کی سزا دینے آیا ہوں۔ غلام کی خوف کے مارے بری حالت تھی، مگر اپنی جان بچانے کے لیے اس نے تلوار اٹھائی، لیکن ایک دو وار روکنے کے بعد ہی اس کے ہاتھ سے تلوار۔ میں نے اس بزدل کی گردن پر تلوار کا ہاتھ مارا تو وہ خوف سے چیخا۔ تلوار اس کی گردن پر پڑنے کی بجائے شانے پر پڑی اور کافی گہری اتر گئی۔ وہ تیورا کر گرا اور زمین پر بے حس و حرکت پڑا رہ گیا۔ میں نے سمجھا کہ وہ مر گیا ہے اور جس طرح آیا تھا اسی طرح خاموشی سے محل کو واپس لوٹ گیا۔ جب دوسری رات کو گل رخ غلام سے ملنے کو گئی تو وہ اسی طرح وہاں زخمی پڑا تھا، مگر تعجب کی بات تھی کہ اتنا کاری زخم کھا کر بھی وہ مرا نہیں تھا۔ گل رخ نے اسے اس حال میں دیکھ کر بہت واویلا کیا، اسے اٹھوا کر ایک جراح کے پاس لے گئی اور اس کا بہترین علاج کرنے کی ہدایت کر کے محل واپس آ گئی۔ دوسری صبح اس کی صورت دیکھنے سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ تمام رات روتی رہی ہو۔ میں نے اس کے غم کا سبب پوچھا تو اس نے بڑی مکاری سے جواب دیا کہ اسے خبر ملی ہے کہ اس کے ماں باپ ایک حادثہ میں انتقال کر گئے اور وہ ان کے غم میں رو رہی ہے۔ میں نے بھی جھوٹ موٹ کی ہمدردی ظاہر کی اور دربار چلا گیا۔ کئی دن اسی طرح گزر گئے۔ گل رخ پر غلام کی بیماری کا گہرا اثر تھا، وہ روز بہانہ کر کے جراح کے گھر جاتی تھی، مگر غلام بدستور زخمی پڑا ہوا تھا، نہ مرتا تھا نہ جیتا تھا۔ جب گل رخ کی بیتابی بہت زیادہ بڑھ گئی تو اس نے چاہا کہ غلام کو ہر وقت اپنی نظروں کے سامنے رکھے، اور اس لیے اس نے مجھ سے بہانہ کیا کہ وہ اپنے ماں باپ کا سوگ منانے کے لیے ایک مقبرہ تعمیر کرنا چاہتی ہے۔ میں نے اجازت دے دی۔ گل رخ نے ایک مقبرہ بنوایا، غلام کو جراح کے گھر سے لا کر وہاں رکھا اور سوگ منانے کے بہانے دن و رات کا بیشتر حصہ وہاں گزارنے لگی، یہاں تک کہ آخر میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اور ایک دن غصہ میں آ کر کہہ بیٹھا کہ وہ حبشی غلام ابھی تک نہیں مرا جو تم ماتم کرنے کے بہانے اس کا روز روز مقبرے جانا ختم ہو۔ یہ الفاظ سن کر گل رخ کو یقین ہو گیا کہ میں نے اس حبشی کو زخمی کیا ہے اور یہ کہ میں اس کی اور غلام کی ناپاک سازش سے واقف ہو چکا ہوں۔ وہ ایک دم غصے میں آ گئی اور اس وقت مجھے پہلی مرتبہ معلوم ہوا کہ گل رخ جادو بھی جانتی ہے، اور اس نے پتہ نہیں منہ میں کیا پڑھ کر مجھ پر پھونکا اور ایک ہاتھ سے نصف دھڑ کی جانب اشارہ کیا اور پلک جھپکتے میرا آدھا جسم پتھر کا ہو گیا۔ اس کے بعد گل رخ نے میری جگہ خود تخت سلطنت پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے وفادار سرداروں نے اس کی مزاحمت کی اور رعایا نے بھی اسے اپنی ملکہ قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ گل رخ نے طیش میں آ کر پورے ملک کو اپنے جادو سے ان پہاڑیوں کو میدانوں اور باغوں میں تبدیل کر دیا اور میرے سرداروں اور رعایا کو مچھلی بنا کر اسی تالاب میں ڈال دیا۔ پھر اس نے یہ پتھر کا مکان بنوا کر مجھے اس میں قید کر دیا۔ اب وہ روزانہ صبح دن چڑھے یہاں آتی ہے اور چھڑیوں سے پیٹتی ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنا جادو جاننے کے باوجود وہ اس حبشی غلام کو اب تک اچھا نہیں کر سکی۔
وہ اب تک زخمی ہے۔ میں خود تو اس کی حالت نہیں دیکھ سکتا، لیکن کبھی کبھی گل رخ کی زبانی جو باتیں سننے میں آتی رہی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ اب اس کا زخم آہستہ آہستہ بھرتا جا رہا ہے۔ مجھے بھی اس نے اب تک اسی لیے زندہ رکھا ہے کہ جس روز وہ غلام غسل کرے گا وہ اسے یہاں لائے گی اور وہ غلام اپنے ہاتھ سے میری گردن اڑا کر اپنا انتقام لے گا۔ موصل کے بادشاہ نور الدین نے یہ کہانی سنی تو بہت حیران ہوا۔ اچھا، تو اب معلوم ہوا کہ وہ عورت جو میرے محل کے باورچی خانے میں نمودار ہوئی تھی غالباً گل رخ تھی، اس نے کہا، اور ان مچھلیوں سے اس نے جو باتیں کی تھیں ان کا مطلب بھی یہی تھا کہ اگر اب بھی وہ اسے اپنی ملکہ تسلیم کرنے پر آمادہ ہو جائیں تو وہ انہیں دوبارہ ان کی اصلی حالت پر واپس لے آئے گی۔ مگر تمہاری رعایا اس پریشانی میں پھنسنے کے باوجود ابھی تک تمہاری وفادار ہے۔ تم پریشان نہ ہو دوست، تم نے مجھے بھائی کہا ہے تو میں بھی بھائی کی طرح تمہارے کام آنے کی کوشش کروں گا۔ تم مجھے صرف اتنا بتا دو کہ وہ مقبرہ جس میں وہ حبشی غلام ہے کہاں واقع ہے۔ اس پر شہریار نے نور الدین کو مقبرے کا پتہ بتا دیا جو اسی باغ کے ایک آخری کنارے پر اور ایک اور پہاڑی کے دامن میں بنا ہوا تھا۔ موصل کے بادشاہ نے اسے تسلی تشفی دی اور کچھ دیر آرام کر کے وہاں سے چل دیا۔ جلد ہی ایک چوتھی پہاڑی کے نیچے اسے وہ مقبرہ نظر آ گیا۔ بادشاہ چپکے سے اندر داخل ہوا۔ اتفاق سے گل رخ اس وقت وہاں موجود نہیں تھی اور حبشی غلام ایک آرام دہ پلنگ پر بیٹھا ہوا شراب پی رہا تھا۔ اس کی گردن پر ابھی تک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ موصل کے بادشاہ نے اس کے سامنے جاتے ہی تلوار نکال کر ایک ایسا جچا تلا وار کیا کہ غلام کا سر کھیرے ککڑی کی طرح کٹ کر زمین پر گرا۔ بادشاہ نے جلدی سے اس کی لاش اٹھائی اور مقبرے کے باہر لا کر ایک گہرا گڑھا کھود کر سر کے ساتھ گڑھے میں دبا کر اوپر سے مٹی اور گھاس پھوس ڈال دی۔ مقبرے میں جا کر خون صاف کیا، پھر کچھ لکڑیاں جلا کر ان کا کوئلہ بنایا، کوئلے کے پتھر پر پیس کر باریک کیا اور اس میں پانی ملا کر یہ کالا رنگ اپنے تمام جسم، ہاتھوں، پیروں اور منہ پر مل لیا۔ گردن پر حبشی غلام کی طرح ہی پٹی باندھ لی اور پلنگ پر لیٹ گیا۔ اب بادشاہ دکھنے میں بالکل غلام کی طرح نظر آ رہا تھا۔ مزید احتیاط کے طور پر اس نے مقبرے کے اندر جلتی ہوئی 4 مشعلوں میں سے 3 بجھا دیں اور صرف ایک مشعل جلتی رہنے دی۔ بادشاہ ان تمام کاموں سے فارغ ہوا تو شام ہو چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ کر گل رخ کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں گل رخ بھی آ گئی۔ اس نے بادشاہ کو غلام سمجھتے ہوئے پیار و محبت کی باتیں کرنا چاہیں، مگر بادشاہ نے اسے ناگوار لہجہ میں ڈانٹ کر الگ کر دیا۔ گل رخ نے پوچھا کہ آخر تم ہمیشہ مجھ سے ایسی سرد مہری سے کیوں پیش آتے ہو جبکہ میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں کہ تمہاری محبت میں اپنے شوہر سے بھی بے وفائی کی مرتکب ہوئی۔ اس پر بادشاہ نے اپنی آواز بدل کر کہا، میں تم سے کیسے محبت کر سکتا ہوں؟ تم جو اتنی سنگ دل اور ظالم ہو، تم نے نہ صرف اپنے شوہر کو فریب دیا بلکہ اس کی ہری بھری خوشحال سلطنت کو بھی اجاڑ دیا، اس کی وفادار رعایا کو مچھلیاں بنا دیا۔ اب وہ روزانہ مجھے اور تمہیں بددعائیں دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ تم نے اپنے شوہر کو بھی پتھر کا بنا دیا ہے اور ہر روز جا کر اسے چھڑیوں سے مارتی ہو۔ کیا خبر تمہارے ان تمام ظلموں کی وجہ سے ہی اب تک میرا زخم ٹھیک نہ ہو رہا ہو؟ کم سے کم میرا دل ایسی عورت سے محبت نہیں کر سکتا جو اس قدر سنگ دل ہو۔ اگر تم ایسا سمجھتے ہو تو میں ابھی شہریار کی سلطنت کو اس کی پہلی حالت پر واپس لائے دیتی ہوں۔ اس کی تمام رعایا بھی دوبارہ انسان کی جون میں آ جائے گی۔ پھر تو تم مجھ سے محبت کرو گے، گل رخ نے خوشامدانہ انداز سے کہا۔ پہلے تم جو کہہ رہی ہو کر کے دکھاؤ، بادشاہ نے غلام کے لب و لہجہ میں جواب دیا۔ گل رخ نے اسی وقت مقبرے سے باہر نکل کر کوئی منتر پڑھا اور آن کی آن میں وہ پہاڑیاں، باغ، کھیت، تالاب، مچھلیاں سب غائب ہو گئے اور ان کی جگہ شہریار کی سلطنت جیسی کہ پہلی تھی ویسی ہی نمودار ہو گئی۔ گل رخ دوبارہ مقبرے میں واپس آئی۔ میں نے تمہارے حکم کی تعمیل کر دی ہے، اب تو خوش ہو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، مگر ابھی تم نے شہریار کو تو ٹھیک نہیں کیا، جاؤ اسے بھی پتھر سے انسان بنا دو۔ گل رخ پھر باہر نکلے اور باغ کی طرف منہ کر کے ایک اور منتر پڑھا اور شہریار نے جو اس پتھر کے مکان میں نصف پتھر کا بنا بیٹھا تھا اچانک اپنے آپ کو مکمل طور پر صحت مند محسوس کیا۔ اس کا نچلا دھڑ دوبارہ اپنی اصلی حالت پر واپس آ گیا تھا۔ گل رخ منتر پڑھ کر دوبارہ مقبرے میں داخل ہوئی، مگر اس مرتبہ بادشاہ اس کی طاق میں دروازے کے قریب ہی چھپا کھڑا تھا۔ جیسے ہی اس نے اندر ایک قدم رکھا، بادشاہ نے تلوار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ گل رخ کی گردن دھڑ سے کٹ کر فرش پر گر گئی اور دھڑ الگ تڑپنے لگا۔ اس نے جیسا کیا تھا ویسی سزا پائی اور اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ بادشاہ نور الدین گل رخ کا خاتمہ کر کے مقبرے سے باہر نکلا اور پتھر کے مکان کی طرف چلا تو کچھ فاصلے پر اسے شہریار مل گیا جو اپنے سرداروں کے ساتھ اس کے استقبال کے لیے آ رہا تھا۔
دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر جوش مسرت میں ایک دوسرے سے گلے لپٹ گئے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کس زبان سے اور کس طرح آپ کا شکریہ ادا کروں، بادشاہ شہریار نے کہا۔ آپ ہم سب کے محسن ہیں۔ آج آپ کی وجہ سے میں، میرے سردار، میری رعایا سب اس مصیبت سے نجات حاصل کر چکے ہیں۔ اس میں احسان کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، موصل کے بادشاہ نے جواب دیا۔ انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنے بھائی بندوں کے کام آئے، اور تم نے تو مجھے اپنا بھائی کہا تھا، آج سے تم سچ مچ میرے بھائی ہو۔ بادشاہ شہریار بادشاہ نور الدین کو اپنے ساتھ محل میں لے گیا۔ کئی دن تک اس خوشی میں پوری سلطنت میں جشن منایا جاتا رہا۔ آخر جب ایک ہفتہ گزر گیا تو موصل کے بادشاہ نے بادشاہ شہریار سے رخصت کی اجازت چاہی۔ شہریار نے کہا کہ وہ بھی اس کے ساتھ چلے گا۔ بادشاہ نور الدین نے کہا کہ اسے شہریار کے ساتھ چلنے سے خوشی ہوگی، اور وہ تو خود سوچ رہا تھا کہ اپنی سلطنت میں پہنچ کر اسے باقاعدہ آنے کی دعوت دے، لیکن اگر وہ محض اسے چھوڑنے کے لیے جانا چاہتا ہے تو اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، کیونکہ صرف چند گھنٹوں ہی کا تو راستہ ہے، وہ اپنے آپ چلا جائے گا۔ یہ سن کر شہریار مسکرایا اور کہا کہ گل رخ کے جادو کی وجہ سے یہ فاصلہ کم ہو گیا تھا، ورنہ آذربائیجان اور موصل کے درمیان تو کئی دن کا راستہ ہے۔ بہرحال قصہ مختصر، دونوں بادشاہ ساتھ چلے اور تقریباً 10 دن کے سفر کے بعد موصل پہنچے۔ بادشاہ نور الدین نے ایک قاصد کے ذریعے اپنے آنے کی اطلاع پہلے ہی اپنے وزیر کو بھجوا دی تھی، چنانچہ موصل کی سرحد پر بادشاہ کا وزیر ایک بڑی فوج کے ساتھ ان کے استقبال کے لیے موجود تھا۔ اپنے شاندار محل میں پہنچ کر بادشاہ نور الدین نے بادشاہ شہریار کو محل کے سب سے اچھے اور خوبصورت حصہ میں ٹھہرایا۔ بادشاہ کی واپسی کی خوشی میں اس رات پورے دارالحکومت میں چراغاں کیا گیا، غریبوں محتاجوں کو بے شمار دولت تقسیم کی گئی، سرداروں کو خلعت اور انعامات دیے گئے۔ دوسرے دن نور الدین نے اپنا دربار منعقد کیا اور داؤد مچھیرے کو بھی بلایا۔ اس دوران وزیر نے داؤد کے جملہ حالات معلوم کر لیے تھے اور بادشاہ کو بتا دیے تھے۔ بادشاہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ داؤد کے 2 جوان اور سلیقہ شعر بیٹیاں ہیں جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے۔ دربار کے بعد اس نے داؤد کو خلوت میں بلایا۔ میرے بزرگ، آپ کی وجہ سے میرے بھائی شہریار اور اس کی رعایا کو مصیبت سے چھٹکارا ملا ہے۔ آپ نہ مچھلیاں لاتے، نہ مجھے ان حالات کا پتہ چلتا، اور نہ میں راز معلوم کرنے کی خواہش میں ان پہاڑیوں پر جاتا۔ یہ سب آپ کی قدردانی ہے، ورنہ یہ غلام کس قابل ہے؟ داؤد نے جواب دیا۔ ویسے سچ پوچھیے تو یہ میری ذہین بیٹی عذرا کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر وہ اپنی عقل مندی سے اس دیو کو قابو میں نہ کر لیتی تو وہ دیو مجھے کب کا مار چکا ہوتا۔ میں اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے ایسی اچھی نیک اور سلیقہ شعار بیٹیاں عنایت کی ہیں۔ ہم نے بھی آپ کی صاحبزادیوں کی بہت تعریف سنی ہے، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آپ جانتے ہیں کہ ابھی میں نے شادی نہیں کی ہے، اور میرے بھائی شہریار بھی اپنی بے وفا بیوی گل رخ کے اپنے انجام کو پہنچ جانے کے بعد اکیلے رہ گئے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم دونوں کو اپنی فرزندگی میں قبول فرمائیں اور اپنی صاحبزادیوں کی شادیاں ہم سے کر دیں۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بادشاہ سلامت؟ بوڑھے مچھیرے نے حیرت و خوشی کے ملے جلے جذبات کے درمیان کہا۔ کہاں میں ایک غریب ماہی گیر اور کہاں آپ ایک بڑی سلطنت کے حکمران۔ خدا نے سب انسانوں کو برابر پیدا کیا ہے میرے بزرگ۔ عزت و ذلت تو انسان کے اپنے اعمال سے ہوتی ہے، دولت سے نہیں۔ اور پھر جو لوگ دولت کردار سے مالا مال ہوں، ان سے زیادہ دولت مند اور کون ہو سکتا ہے؟ بوڑھے ماہی گیر نے خوشی کے آنسوؤں کے درمیان دونوں رشتے قبول کر لیے، اور کچھ ہی دن بعد بادشاہ نور الدین کی شادی داؤد کی بڑی بیٹی زبیدہ اور بادشاہ شہریار کی شادی چھوٹی بیٹی عذرا کے ساتھ طے ہو گئی۔ 1 مہینے تک آذربائیجان اور موصل میں خوشیاں منائی جاتی رہیں۔ بادشاہ نور الدین نے اتنی فیاضی، اتنی داد و دہش سے کام لیا کہ پوری سلطنت میں کوئی شخص مفلس نہ رہا۔ 1 ماہ تک موصل کے بادشاہ کا مہمان رہنے کے بعد بادشاہ شہریار اپنی دلہن ملکہ کو لے کر اپنی سلطنت واپس چلا گیا، مگر ان دونوں کے درمیان جو برادرانہ جذبات پیدا ہو گئے تھے وہ ان کی زندگی تک ہی نہیں بلکہ آئندہ کئی نسلوں تک موصل اور آذربائیجان کے لوگوں کے درمیان برقرار